السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زوار ہے اور میں بی اے اسٹیٹسٹکس سے ہوں. ٹوڈے اور سیشن از آن ایجوکیشنل اسٹریس. یہ سیشن جو ہے ہم نے ایک ایسی بنیاد پہ رکھا ہے کہ ہم اس پہ اویئرنیس دے سکیں کہ ہمارے اسٹوڈینٹس گرلز اور بوائز کو کیسی ایجوکیشنل اسٹریس ٹینشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اس سے پہلے میں عثمان نور کو بولوں گا کہ وہ تلاوت کے لیے شرف حاصل کریں. تو عثمان آپ اسٹارٹ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی تلاوت کی ہے عثمان نے. اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشنل اسٹریس ہے کیا. اس کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے میں شیراز بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ خود اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے, اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور کچھ ایسا کرے ہوں گے. اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا اس سیشن کے لیے, اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بہت کمال کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں بات کروں ایجوکیشنل سٹریس کی تو ہر بندہ ایجوکیشنل سٹریس کو فیل کرتا ہے, اور میں ابھی یہاں تک اگر پہنچا ہوں, یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے بھی ایجوکیشنل سٹریس کو فیل کیا ہے. ٹھیک ہے, بات تو بہت زیادہ کروں گا, ایجنڈے کی طرف بھی آؤں گا. سب سے پہلے میں مشکور ہوں ان تمام ممبرس کا, ٹھیک ہے, جنہوں نے اس سیشن کو جوائن کیا اور رونق بخشی میرے خیال سے. اور بہت اکنالج کروں گا عثمان نور صاحبہ کو, بہت کمال کی انہوں نے تلاوت کی. ٹھیک ہے, اور ہمارے سینوں کو منور کیا اپنی بہترین آواز کے ساتھ.
اور جی مس عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یو کین انمیوٹ یور سیلف. اوکے, میرے لحاظ سے جی مس شکیلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا. نو سر, بائی مسٹیک ہو گیا. اوکے اوکے اوکے, چلو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں بات کرتا ہوں آج کا جو سیشن ہے اس کے ایجنڈے کے بارے میں. ہم آج ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل اسٹریس کو. ایجوکیشنل اسٹریس کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہمارے باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کر رہا ہوں گا, آپ بھی میرے ساتھ اس سیشن کو رونق بخشیں گے. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ, اپنے الفاظ کے ساتھ, اپنی تھاٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اپنی مائنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں ایجوکیشنل اسٹریس کے ایجنڈے کے اوپر. جو سیشن, اس سیشن کو آرگنائز کیا گیا اس ایجنڈے کے اوپر آتے ہیں. ایجوکیشنل اسٹریس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایجوکیشنل اسٹریس کے کازز کیا ہیں, اس کا انفلوئنس کیا, کس طرح سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے اس سے امپیکٹ ہوتا ہے اس کو, اور ایجوکیشنل اسٹریس کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. اگر جنرلی یا جنیرکلی if I talk about the topic of that session, that is the educational stress and its mitigation measures, ٹھیک ہے, that we will be covering in this session. تو سب سے پہلے تو ایجوکیشنل اسٹریس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشنل اسٹریس کے بارے میں آپ بھی کچھ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہم اسٹریس کی طرف آتے ہیں. پہلے اسٹریس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس بیسیکلی ٹائپ آف اسٹریس. ٹھیک ہے, اور اسٹریس کیا ہوتا ہے, بیسیکلی اٹس اے ٹرامیٹک ایونٹ ان آور لائف. کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم بہت کریٹیکل سچویشن فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے نیگیٹیولی ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریس ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا, بات کرتے ہیں ایجوکیشنل اسٹریس کی. اب جو اسٹریس کی میں بات کر رہا تھا, جو اسٹریس ہوتا ہے ایک ٹرامیٹک لائف ایونٹ ہوتا ہے ہمارا, وہ کس کی وجہ سے, کن فیکٹرز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے ہم پہلے. کہ کچھ فیکٹرز ہمارے پرسنلز ہوتے ہیں, کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں, کچھ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں فیکٹرز. ٹھیک ہے, اور کچھ فیکٹرز ہماری اپنی ذات سے علیحدہ ایک سراؤنڈنگز میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن سراؤنڈنگز میں بھی کچھ فیکٹرز پائے جاتے ہیں جن سے ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں یا اسٹریس کو فیس کرتے ہیں. اس میں اگر میں بات کروں تو کچھ فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں, کچھ انوائرمنٹ ہوتا ہے, کچھ سوسائٹی اس میں عمل دخل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہمیں اسٹریس کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, کرٹیک پوائنٹس, جب ہم کرٹیک فیس کرتے ہیں تب بھی ہم اسٹریس میں جاتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے, یہ ایک سینیریو ہے بیسیکلی. If I talk about the educational stress کیا ہوتا ہے, it's also known as the academic stress. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ بھی فیس کرتے ہیں اور ٹیچرز بھی فیس کرتے ہیں. بیسیکلی اٹس اے ٹائپ آف آرگنائزیشنل اسٹریس. ٹھیک ہے, کہ آرگنائزیشن کا جو اسٹریس ہوتا ہے وہی بعض اوقات ایجوکیشنل میں بھی چلا جاتا ہے, بعض اوقات کسی اور سینیریو میں وہ سامنے آتا ہے. ایجوکیشنل اسٹریس میں یا اکیڈیمک اسٹریس میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ وہ ایک جیسا اسٹریس ٹیچرز بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس تھوڑا سا سملر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکیڈیمک ہے. ٹھیک ہے, اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہے, اکیڈیمیا سے ریلیونٹ ہے. ایجوکیشنل کی اگر بات کی جائے تو ٹیچرز کے لیے بھی کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ ان کی کچھ لمٹس ہیں جن کے ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ٹیچرز کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی ایک اسٹریس فل کہہ سکتے ہیں کنڈیشن میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو مینلی جاتے ہیں. اچھا, اب کازز کی بات کرتے ہیں. میں نے پہلے اسٹوڈنٹس کے جو اسٹریس کی ہیں کنڈیشنز وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اکیڈیمیا میں ان میں سے سب سے جو ہے کہ والدین کی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جب ان کے لو گریڈز آتے ہیں تو والدین کی طرف سے پریشر ان پہ پڑتا ہے, تو وہ ایجوکیشنل اسٹریس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے اس قابل نہیں ہوتے, ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ وہ کس طرح سے اس کو اوور کم کر پائیں.
تو ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام دا پیرنٹس اینڈ دا ٹیچرس، ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشنل اسٹریس میں بہت کامن فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں. میں بھی اس لیول سے ہی گزرا ہوں، اس فیز سے میں بھی گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں. اور جو یہ والا اسٹریس ہے نا، یہ جو فیکٹر ہے، یہ جو روٹ کازنگ ایجنٹ ہے ہمارا، ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام دا پیرنٹس اینڈ فرام دا ٹیچرس، ٹھیک ہے، یہ بہت کامن ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو ہمارے بچے ہیں، بیسیکلی ایز اے پیرنٹ اگر میں بات کروں تو میں یہ سوچوں گا، ٹھیک ہے، کہ جو میرا بچہ ہے وہ اچھے گریڈز لے، بلو ایوریج نہ جائے، ابو ایوریج رہے، اور ٹاپ 10 میں آئے، پوزیشن ہولڈر ہو. ہر بندہ پوزیشن ہولڈر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے بیسیکلی کہ ہماری ہائی ایکسپیکٹیشنز، ٹھیک ہے، ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز لگا کے رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ان بچوں کے اوپر، جو کہ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بچے تھوڑے سے سینسیٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اچھا، آگے بات کرتے ہیں لو گریڈز کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نا اب جینڈر بیس جو ریشو ہے اس کی اگر میں بات کروں، دیر آر دا ڈفرینٹ اسٹڈیز، ٹھیک ہے، جو کہ کیری کی گئی، ٹھیک ہے، فرام دا ڈفرینٹ سینیریوز، فرام دا ڈفرینٹ پلیسز. ٹھیک ہے، ان میں جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ جو لو گریڈز کا جو آتا ہے ایجوکیشنل اسٹریس، لو گریڈز کی وجہ سے یہ زیادہ تر فیمیلز کی سائڈ فیس کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل. ہم لوگوں میں جو چیز کامن ہوتی ہے ایز اے میل میں اگر بات کروں تو جو چیز کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم برڈن نہیں لیتے ایجوکیشن کو ایز اے برڈن نہیں لیتے. مطلب کہ اگر پنشمنٹ دی جاتی ہے آن دا ارلی اسٹیج آف انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اگر میں بات کروں تو پنشمنٹ اٹس اے نارمل. ٹھیک ہے، ہم اس کو بودر نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ہم اس اسٹریس کو اسٹریس نہیں لے رہے. لیکن فیمیل سائڈ بہت کریٹیکل سچویشن سے گزرتی ہیں اگر ان کے لو گریڈس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایکڈیمک پریشر ہے. ایکڈیمک پریشر ان دا سینس کہ ٹیچرز بھی آپ کے کچھ پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، زیادہ اوور لوڈڈ کام دے دیتے ہیں آپ کو، اسائنمنٹس ٹاسک ایسے دے دیتے ہیں، پروجیکٹس آپ کو مل جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل اسٹریس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر انریلسٹک ایمبیشنس، ہم ریالٹی کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمز اور ویلیوز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، انریلسٹک ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ مطلب نا ہم بیسیکلی جاننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایمز، وہ ایمبیشنس ہمارے انریلسٹک ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے ان دا فارم آف ایجوکیشنل اسٹریس اور اکیڈمک اسٹریس یو کین سی. پھر ہے کہ ہائی کمپٹیشن کے بڑھ جانے سے بھی اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امنگ دا ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس، امنگ دا فیمیل اسٹوڈنٹس یو کین سے. ٹھیک ہے، فیمیلز تھوڑی سی سینسیٹیو ہوتی ہیں ایجوکیشنل ان کے کیریئر میں، وہ اس لیے کہ مطلب نا وہ بہت کانشیس ہوتی ہیں اپنی ایجوکیشن کو لے کے. جی فاطمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کا ہینڈ ریز ہوا. جی فاطمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اوکے چلیں، اگر کوئی کوشچن ہو تو ایٹ دا لاسٹ، ٹھیک ہے، لاسٹ میں پوچھیے گا تو میرے لیے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا وہ جب ہینڈ ریز ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس کنٹرول جو پینل ہے اس کی کمانڈ بھی میرے پاس ہے، جو لوگ ایڈ ہو رہے ہیں ان کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی کویشچنس ہوں آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں، پھر ہم ایک اوپن ڈسکشن کا بھی ایک سیشن رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا ہائی کمپٹیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، امنگ دا ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، یہ دیکھا گیا ہے، بہت سی اسٹڈیز اس پہ ہو چکی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے بھی ایجوکیشنل اسٹریس وہ بڑھتا ہے اور کافی حد تک بڑھتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں یا اگلا بندہ آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اسی کشمکش میں نا وہ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں in the form of burden, in the form of academic pressure you can say. ٹھیک ہے، اگر بات کریں، میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو ریشو ہے، ٹھیک ہے،
سوری میں بات کر رہا تھا کہ جو ریشو ہے ہماری ڈفرینٹ سینیریوز میں وہ کیا ہو سکتی ہیں ایجوکیشنل اسٹریس کو لے کے, ٹھیک ہے, اور کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں ٹیچرس کے اوپر کہ ٹیچرس کس طرح کا اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح کا اسٹریس فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی تو بات ہو گئی کہ ان کو کس طرح سے اسٹریس آتا ہے, وہ کس طرح سے اسٹریس کو فیس کرتے ہیں, سوری. اب ٹیچرس کیا اسٹریس فیس کرتے ہیں ان دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ٹیچر خود اٹ سیلف باؤنڈ ہوتے ہیں. ٹیچرس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے بچوں کو لے کے چلنا ہے, ان پہ بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے اور وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, سوری تو سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جس طرح کا ہے یہ 3 C's نہیں دیتا ہمارے بچوں کو. 3 C's وہ کون کون سے ہیں ان کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ 3 C's ہیں کیا. آپ بھی فیملیئر ہوں گے وہ 3 C's کون کون سے ہوں گے. ایجوکیشنل اسٹریس کی اگر بات کی جائے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کی جائے, ایجوکیشنل اسٹرکچر کی بات کی جائے, تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 3 C's نہیں دیتا. فرسٹ C ہوتا ہے ہمارا کانفیڈنس. سوری ٹو سے, بہت معذرت کے ساتھ, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے میں ہیلپ نہیں کرتا, سپورٹ نہیں کرتا. دا سیکنڈ ون از کریکٹر. ہمارا کریکٹر بلڈ اپ نہیں ہوتا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس سسٹم کے تحت لے رہے ہیں, چاہے ورچوئل ہے چاہے فزیکل ہے, ٹھیک ہے. اٹس ڈیپینڈ اپان دا سینیریوز, لیکن وہ بھی ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی طرف لے کے نہیں آتا, وہ سپورٹ نہیں کرتا کہ ہمارا کریکٹر اچھا ہو. بہت معذرت کے ساتھ. اب تھرڈ جو C ہے وہ ابھی میرے خیال سے سب اس سے فیملیئر ہوں گے, ہم میں کریٹیوٹی نہیں آ پاتی. کریٹیوٹی اس لیے نہیں آ پاتی کہ ہمیں لگوایا جاتا ہے رٹا. ہم آپ سب میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی کا پارٹ ہوں گے, تو مجھے بتائیے گا آپ کو کیا نوٹس نہیں دیے جاتے؟ ڈیفینیٹلی دیے جاتے ہیں. کیوں؟ رٹا لگانے کے لیے. آپ کو سلائیڈز نہیں دی جاتی؟ دی جاتی ہیں. کیوں؟ رٹا لگانے کے لیے. کیا آپ سلائیڈز والا لکھیں گے آپ کو فل مارکس ملیں گے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ کی وہ گٹھ ناپنے والا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس طرح کا آپ نے لکھا ہوگا اسی طرح سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے؟ جتنا زیادہ لکھا ہوگا کتاب سے کاپی کر کے, کاپی پیسٹ کر کے, تو اتنے آپ کو مارکس اچھے ملیں گے. یہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. یہ کوشچن مارک ہے, سب سے بڑا جو کوشچن مارک ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, وہ ہے کریٹیوٹی نہیں ہے. کانفیڈنس تو دور کی بات ہے, کانفیڈنس ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ ہمارے بچوں میں, ہمارے اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے لیک آف کانفیڈنس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ایجوکیشنل اسٹریس کی, کہ اسٹوڈنٹس اپنی بات کو ڈلیور کرنے کے قابل ہی نہیں ہو پاتے, ٹھیک ہے. وہ برڈن فیل کرنے لگ پڑتے ہیں, وہ برڈنائز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. برڈن آہستہ آہستہ جب بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ایکیوٹ افیکٹ اس کے بہت کم ہوتے ہیں. ایکیوٹ جو افیکٹ ہے نا, جو شارٹ ٹرم امپیکٹس آتے ہیں آن دا ہیومن لائف, یہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو کرونک امپیکٹس آتے ہیں نا, وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. جب ہم ایجوکیشنل اسٹریس کو فیل کرتے ہیں, اٹس انٹائرلی ڈیپینڈس اپان دا ٹائم فریم, ٹھیک ہے, کہ کتنا ٹائم اسٹوڈنٹس ایک انسٹیٹیوٹ میں دے رہے ہیں, وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنا ہی زیادہ وہ اسٹریس لے کے آتے ہیں گھر پہ, ٹھیک ہے, جس سے ان کے انزائٹی بھی ہوتی ہے, ڈپریشن بھی ہوتا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر کا بھی وہ شکار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بہت سینسیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر وہ اتنے ایموشنلی, اتنے خود کو کہہ سکتے ہیں کہ خود کے اوپر وہ پورا ایجوکیشن سسٹم رکھ لیتے ہیں, یا وہ اپنے اوپر اتنا برڈن فیل کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر وہ اچھے سے کوئی, اس سے کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی لاس ہوتا ہے, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے.
اب میں بات کرنا چاہ رہا تھا کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ٹیچرز پہ بھی ایجوکیشنل سٹریس آتا ہے, ایکڈیمک سٹریس ان کے بھی اوپر ہوتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے تھرو آؤٹ, اگر ایجوکیشن سسٹم کی تھرو آؤٹ دا پاکستان اگر میں بات کروں, سوری ٹو سے, بہت معذرت کے ساتھ, اٹس اے کوائٹ ڈائلما آف اور سوسائٹی آر دا ایجوکیشن سسٹم. اس میں ایک چیز کامن ہے, ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی سٹریس دیا جاتا ہے, ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ رٹا لگواؤ. ٹھیک ہے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ٹیچر ہوگا جو باغی ہوگا, ریبل ہوگا یا ریبلک بیہیویئر رکھتا ہوگا, اس کو نکال دیا جاتا ہے, فارغ کر دیا جاتا ہے, اس کو فائر کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بچوں میں کریٹیوٹی کی طرف لے کے آ رہا ہوتا ہے کام. لیکن کریٹیوٹی ہمارے انسٹیٹیوٹس کو چاہیے نہیں, بزنس ہے. ٹھیک ہے, وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو بزنس سے ایک چیز ہی ہوتی ہے, پھر بزنس ہی بلڈ اپ ہوتا ہے, پھر ریونیو اسٹریم ہی بلڈ اپ ہوتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایجوکیشنل اسٹرکچر ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا, وہ ویک سے ویک ہوتا چلا جاتا ہے, جس سے بہت سے ایشوز, بہت سے نارمس اور سوشل ایشوز وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایجوکیشنل اسٹریس یہ ایک فارم ہے. ٹھیک ہے, ایک ایشو ہے سوشل ایشوز میں سے, کہ یہ ایشو بہت کامن ہے. ہمیں اتنا کام دے دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بھی کہوں گا, فزیکل سٹریس بھی دیا جاتا ہے ان کو. اب یہ بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح کا ہوگا, بیگ میں اتنی زیادہ کتابیں, وہ تھوڑے سے جھک کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ایسے مطلب پیچھے کی طرف. یعنی کہ اگر دیکھا جائے نا, بیگ اتنا بڑا ہوتا ہے, بچہ اتنا سا ہوتا ہے, اور بیگ کا جو ویٹ ہے وہ میرے خیال سے 5 سے 10 kg کا ہوتا ہی ہے. کتابوں کا اتنا وزن تو ہوتا ہی ہے. اور جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف, کیونکہ مطلب بوجھ ہوتا ہے. اس سے وہ ان کا اعصابی کھچاؤ ہے وہ بھی ہو جاتا ہے, جس سے دوبارہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں, سٹریس آتا ہے, برڈن آتا ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سے فلاز اینڈ گیپس ہیں, جس پہ اگر میں بات کروں تو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن کم ٹو دا پوائنٹ, ہم ایجوکیشنل سٹریس کے اوپر رہتے ہیں. میں ٹیچرز کی بات کر رہا تھا کہ ٹیچرز بھی ایجوکیشنل سٹریس کو فیل کرتے ہیں. ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, آپ نے بچوں کو اپنے وے سے نہیں چلانا. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں ٹیچرز کو, جن کو فالو کرنا ٹیچر کی رسپانسبلٹی, یا پریورٹی بیسس پہ ان کو یوٹیلائز کرنا ٹیچر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے, پریورٹی بیسس پہ. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بچوں پہ سٹریس آتا ہے, ٹیچرز پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں طرح سے یہ جو ایس ٹی آر ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن ہے, یہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ہے, ایس ٹی آر ریلیشن بہت ویک ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کا جو آپس کا جو ایک بانڈنگ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے جو پروڈکٹیوٹی ہے یا جو پرفارمنس ہے اس پہ آپ کو افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, انفلوئنس وہاں پہ آتا ہے, اور بڑے نیگیٹیولی امپیکٹس آتے ہیں. تو یہی کچھ ایجوکیشنل سٹریس تھے جن کے اوپر بات کرنا میرے لحاظ سے, اگر میں تھوڑا سا آگے بات کروں نا, اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں یا اس ٹاپک کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں, تو اس میں کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن ابھی میں اوپن ڈسکشن کی طرف جاؤں گا, کچھ کوشچنس ہوں گے جن کو میں لوں گا مین وائل. ٹھیک ہے, اف یو گائز ہیو اینی کوشچن, ٹھیک ہے, in this way you can ask me and you can unmute yourself. آپ کے پاس کوئی کیس اسٹڈی ہو جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو ایجوکیشنل اسٹریس کے اوپر, تو you can ask, you can share your thoughts as well. Anyone else who want to share their thoughts? السلام علیکم شراز بھائی. جی وعلیکم السلام. موزم بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کا احسان شکر اللہ پاک کا. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. سن رہا تھا تو کافی اچھی ایفرٹس ہیں, اچھی تھاٹس ہیں جی آپ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو وہی بندہ صحیح فیل کر سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو. آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے گزرے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا سسٹم چل رہا ہے. اصل میں یہ ایک ٹو وے چیز ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی
بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس میں ٹیچرز کی طرف سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دونوں بلیم ایک دوسرے کو کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹ بولے کہ جی میری غلطی ہے یا ٹیچر بولے کہ میری غلطی ہے. یونیورسٹی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ جی پی اے کی ریس ہے بس، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جی پی کے علاوہ کوئی بندہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا. اس میں ٹیچرز کا کیا بنتا ہے، مطلب ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ باہر کے ممالک اور ہمارا ملک اگر ان کے ایجوکیشن سسٹم کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے. باہر کے ممالک میں انوویشن پہ زور دیتے ہیں. آپ ان کی کسی بھی ٹیچر کی کسی ایک یونیورسٹی اٹھائیں، یونیورسٹی ایک کوئی بھی جو ویل ناؤن یونیورسٹی ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ یونیورسٹیاں جو دنیا میں ٹاپ پہ کیسے پہنچی ہیں یا جو وہ تعلیمی ادارے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں. ان میں سب سے ایک بڑی وجہ آپ کسی ٹیچر کا اگر ایک پروفائل کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کے سپوز میں ایک دو یونیورسٹیز کا دیکھ رہا تھا تو اس میں ان یونیورسٹیز کے 200-300 پیٹنٹس رجسٹر ہوئے ہیں ایک سال میں. مطلب جو ان کے آئیڈیاز ہیں، جو انہوں نے سائنس کو نئی چیز دی ہے. تو آپ ہماری یونیورسٹیز میں اٹھا کے دیکھ لیں یا ہمارے کسی بھی تعلیمی ادارے میں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز ملے گی نہیں. ہزاروں سینکڑوں جو ہیں وہ اسکالرز ہر سال مطلب فری ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہر یونیورسٹی پروڈیوس کر رہی ہے تھاؤزنڈس کے حساب سے ہر فیلڈ میں سے، لیکن کوئی مطلب ویل نون یا کوئی ایسی سروس جو کسی بھی اسٹوڈنٹ نے کی ہو اپنے ایجوکیشن سسٹم کی یا کسی ٹیچر نے اپنا کوئی اس میں پارٹ پلے کیا ہو. اس میں یہ وہی چیز ہے، بات ٹو گئی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے. تو اس میں ٹیچرس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کا مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ یار میں چلو مارکس تو میں نے لینے ہیں، زندگی میں ضروری ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہاں پہ میں نے رکھنا ہے. جب 4 سال کے بعد یونیورسٹی سے نکلوں تو میرے پاس کیا ہوگا؟ ایک پیس آف پیپر صرف. اس کے علاوہ بھی کچھ ایک چیز یہ ہوگی. اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچرز کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یار اگر ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آ رہا ہے، ہم ایک سیلری لے رہے ہیں، تو یہ سیلری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسائنمنٹس کا ایک وہ بنڈل پکڑا دیا جائے، پریزنٹیشنز کی ایک وہ بمبارڈمنٹ کر دی جائے. اور مطلب میں ان چیزوں کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں، کیونکہ نہ تو اسائنمنٹ سے ہماری کوئی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ وہ سو کال پریزنٹیشن سے اضافہ ہوتا ہے. اس میں ٹیچرز کی طرف سے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کروایا جاتا کہ ہاں بھائی تم نے وہ ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ ٹیچرز خود کاپی پیسٹ والی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن پڑھاتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پالا پڑا ہوگا، ہمارا بھی پڑا ہے. تو جب وہ کاپی پیسٹ والی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ نے آگے بھی کوئی چھاپا ہی لگانا ہے نا. آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ بھائی یہ چیز ہے کہ اس میں لوگوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا شعور، میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے زیادہ شعور تو ٹیچرز میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو جو یہ مطلب اب تاکہ وہ تھوڑا سا کم کریں، تاکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھنا ہے. ہمارے رول ماڈل تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کو جو دیکھیں گے کہ جس طرح وہ کریں گے ہم نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کا بھی قصور ہے، یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ کا قصور نہیں ہے، لیکن ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں، ہم اسکول سے کالج میں جاتے ہیں، ہمیں کالج کے نام اینڈ کلچر کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کہ کالج میں کیا ہوتا ہے، کالج میں کیا نہیں ہوتا. ہم کالج میں اینول سسٹم سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی ایک انجوائمنٹ والی لائف ہے اور بڑا مزہ آئے گا اور بڑا ایسے ہوگا بڑا ویسے ہوگا. لیکن جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل ہی مطلب فریڈم ہے، آزادی ہے، کلاسیں لو نہ لو. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ ٹیچرز کو انٹرسٹ بنانا چاہیے. ٹیچرز نے وہاں پہ جو انڈیپینڈنس بنا دی ہوئی ہے کہ آپ پڑھو نہ پڑھو، مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ شوق سے علم سیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پوچھو ہی نا، ٹھیک ہے. ہاں بھائی یہ تم نے یہ پریزنٹیشن بنا کے لیا نہیں ہے جی، آپ نے یہ پریزنٹیشن دے دینی ہے، تم نے یہ اسائنمنٹ دے دینی ہے جی، دے دینی ہے. اب اگر 6 سبجیکٹ ہیں، ہر سبجیکٹ کی 2-3 اسائنمنٹس مڈ ٹرم سے پہلے، 2-3 بعد میں، اس طرح 2 پریزنٹیشن بعد میں، 2 پریزنٹیشن پہلے. بھائی ان کا مقصد کیا ہے؟ اس سے وہ یہ تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ نے اس سے سیکھا کیا، لرن کیا، کوئی چکر ہی نہیں، کوئی طریقہ کار ہی نہیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ یار اسٹوڈنٹ کا بھی رونا ایک بار ایسے سچا بھی ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی. نوکری کس طرح سے نہیں ملتی؟ جب ان کا مائنڈ سیٹ ہی جاب والا بن جانا ہے تو پھر وہ انہیں مطلب رونا تو ایجوکیشن سسٹم کو ہے. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ سٹریس اس طرح سے بڑھتی ہے. بچہ جب یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے یونیورسٹی سے نکلنا ہے تو باہر جو ہے نا وہ امپلائرز کی لائن لگی ہونی ہے، میری مرضی ہونی ہے، میں جس کے پاس مرضی چلا جاؤں. لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، بچے کو بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ پاکستان میں اس طرح سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے ممالک میں بھی ہوگا لیکن پاکستان میں یہ زیادہ کیوں ہے کہ یہاں پہ جاب والا سسٹم زیادہ ہے، مائنڈ سیٹ زیادہ ہے. ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں جو تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ اپنا کچھ کرتے ہیں. یہ حالات ہے یہاں پہ.
تو میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. صرف نہ صرف ٹیچر ذمہ دار ہے نہ صرف اسٹوڈنٹس ذمہ دار ہیں, دونوں کی غلطیاں ہیں اس میں. میرا تو مائنڈ جو ہے نا وہ یہی ہے اور میں نے سیکھا بھی یہی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ موزم بھائی, آپ کا بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے. یقین مانیے یہ ڈائلما بن چکا ہے اور ہم اس کلچر کا حصہ ہیں, سوری ٹو سے, اور بہت معذرت کے ساتھ ہم اس کلچر کا حصہ ہیں جہاں پہ یہ چیزیں کامن ہیں. ہم ہی خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. ہم سلوشن کے اوپر نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. فنڈامنٹل نالج تو لینا ہر بندے کے لیے آسان ہے, اویئرنیس ہے, لیکن اس اویئرنیس کو ہم سلوشن کے اوپر بات کر کہ کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا کاپی پیسٹ والا کام اور اسکوپ نہیں ہے. بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی. اب ایجوکیشنل اسٹریس کا ایک اور سینیریو یہ بھی ہے, جب اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی آن دا ارلی سٹیج, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ ایجوکیشنل اسٹریس آئے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسکوپ کس چیز میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. لیک آف اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, سوری ٹو سے, ٹھیک ہے. جاب مل نہیں رہی, ٹھیک ہے, اور اس کا بھی وہ تھوڑے سے جو ایفیکٹس ہیں وہ بعد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. It's also type of educational stress. اچھا کچھ ایک منٹ مجھے آ رہا تھا. اوکے سر. ہاں جی ڈیفینیٹلی مس جی سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جب مطلب اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, تو بجائے یہ کہ وہ اپنی انٹرسٹ دے تو گھر والوں کا اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ تم نے اس فیلڈ میں ہی لینا, اگرچہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو جب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس پہ اسٹریس آئے گا. اس لحاظ سے کوشش کرے گا بھی اپنی کہ میں اس میں اچھا پرفارم کروں, ایفیشینٹلی پرفارم کروں, لیکن جب انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر پائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی میں. بالکل ایسا ہی ہے, ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے. مس سدرا نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ہمارے یونیورسٹی کے جو سسٹم ہے یا جو ایک اسٹرکچر ہے اس میں یہ بہت کامن ہے, فیورٹزم کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اس سے ان لوگوں کو صرف فائدہ پہنچتا ہے, ان اسٹوڈینٹس کو جو کہ چہیتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان اسٹوڈینٹس کو فائدہ نہیں ہوتا, وہ پھر تھوڑا سا دیتے ہیں. ٹیچر کا ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا اور وہ اسی بیہیویئر کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت اچھا پوائنٹ ان کی طرف سے یہ بھی تھا کہ فیورٹزم سسٹم اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک ٹیچر کے لیے سارے اسٹوڈینٹس برابر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پرفارمنس میں ایکنالجمنٹ تو کی جا سکتی ہے لیکن فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایکنالجمنٹ ان دا سینس کہ اس کو اپریشیٹ تو کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو جو کہ بہت اچھا ریزلٹ دے رہا ہے اور ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا کلاس, ان کو ایکنالج تو ضرور کیا جا سکتا ہے, اپریشیٹ تو ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ فیورٹ ہو جائیں یہ میرے خیال سے ہمارے سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹیچر کے لیے سارے بچے برابر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. جس سے یہ دیکھیں کہ کچھ وجوہات ابھی سامنے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو فیورٹزم کا جو ہے نا سسٹم, یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گا, آپ کو صرف اپنے معاشرے میں اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں ملے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, جس سے دوسرے بچے, اب جو بیک بینچر اور فرسٹ بینچر کا جو کنسیپٹ ہے اس میں بھی ابھی بہت سے ایسے, میں فرسٹ بینچر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں خود فرسٹ بینچر تھا, میں لاسٹ بینچر نہیں تھا, لیکن کالج لیول پہ میں لاسٹ بینچر تھا, ٹھیک ہے. بیک بینچر جسے ہم کہتے ہیں. تو ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو فرسٹ بینچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ بینچر ہوتے ہیں ان کو زیادہ فیورٹ قرار دیا جاتا ہے ٹیچرز کی روح سے. جو بیک بینچرز ہوتے ہیں چاہے بہت قابل ہوں, ان کو ایز اٹ از کچھ نہیں سمجھا جاتا, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ محلے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی آگے بڑھ کے, ٹھیک ہے, آگے جا کے ان دا نیئر فیوچر ان میں سے کوئی اچھا لیڈر بن جائے, لیکن میٹر از یہ کرتا ہے کہ ہم کس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں.
یہ سسٹم انگریزوں کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے, یہ ایک پوری سسٹم ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فیورٹزم کا فیکٹر ہے, یہ فیورٹزم کا جو عنصر ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ ہے, یہ بہت حد تک گندگی پھیلاتا ہے. گندگی ان دا سینس کہ ہمارا سسٹم اس کو سپورٹ نہیں بھی کرتا اور سپورٹ بھی کرتا. اس پہ میرے خیال سے تھوڑا سا اس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس میں نیگوشیشن کی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں اب جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بزنس کی طرف چلا گیا. ایجوکیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوٹس وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بزنس کی روح سے کام کر رہے ہیں, نہ کہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے ٹیچرز کو, کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز نے اسی کو فالو کرنا ہے, اور جو ایڈمن کی طرف سے گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں انہیں کو فالو کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے چلانا ہے. میرے پچھلے دنوں میں اور بلال جو میرے بلڈنگ فاؤنڈیشن کے میرا اور ان کا جانا ہوا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کا ہم نے وزٹ کیا. ایک چیز مجھے لگی بہت بری تھی اور میرے وہ پینفل تھی, وہ یہ تھی کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے بچوں میں سٹریس ہے. بیسیکلی ہمیں پتہ ہے, اویئرنیس ہے کہ ایجوکیشنل سٹریس ہے, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اس برڈن کو فیس کرتے ہیں, لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ ٹیچرز بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور اسٹوڈنٹس جن کی پرفارمنس ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. یس ڈیفینیٹلی یہ تھوڑے سے سب اسٹریس کی یہ ٹائپس ہیں ایجوکیشنل اسٹریس کی, کہ ایگزام اور ریزلٹس کا اسٹریس. ٹھیک ہے, کہ ریزلٹ میرا برا آ گیا یا ایگزام اچھے نہ ہوئے. ٹھیک ہے, پیرنٹس سے مجھے ڈانٹ پڑے گی, ٹونٹ پڑے گی, یا ٹیچرس اگر میں چہیتا اسٹوڈنٹ ہوں وہ فیورٹزم یہاں پہ بھی فیل ہو جاتا ہے کہ اگر میں کسی ایک ٹیچر کا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہوں تو اگر میں نے ریزلٹ پروڈیوس تو وہ ایک اسٹریس آتا ہے. ڈیفینیٹلی بہت اچھا پوائنٹ تھا حدیجہ فاطمہ, آئی ہائیلی اپریشیٹ فار دس پوائنٹ. اوکے, آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. جی زوار بھائی, ابھی نیکسٹ ہمارے جو گیسٹ ہیں, ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی فنڈامنٹل پہ نہیں میں بات کرنا چاہ رہا تھا, ہم بیسیکلی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایجوکیشنل اسٹریس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اور کون سے ویز ہیں جو کہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے خود پہ اس اسٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے اور اس اسٹریس کے لیے میٹیگیشن میئرز لینے کے لیے. ٹھیک ہے, جو کہ تھوڑی سی آرگنائزیشنل بیس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کاؤنسلنگ بھی کی جا سکے اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی. ٹھیک ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا سینیریو یو کین سے. تو اس پہ ابھی بات کریں گے مس شکیلہ صاحبہ. ٹھیک ہے, شی از سائیکالوجسٹ اور یہ آپ کو الیبوریٹ کریں گے ایجوکیشنل اسٹریس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں اور کون سی ٹپس ہیں, کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اس ایجوکیشنل اسٹریس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں فار دا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, یہ اسٹریس رہے گا, لیکن آپ کی پریکٹس میں وہ چیزیں, وہ ٹیکنیکس آنی چاہیے جس سے آپ اس کو اوور کم کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اوور ٹو یو مس شکیلہ کنول صاحبہ. ہوپ سو آپ کے اگر کوئی کویشچنس ہیں تو پھر ہم لاسٹ پہ بھی, اس سیشن کے لاسٹ پہ بھی اوپن ڈسکشن کا ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر کریں گے انشاءاللہ. تو مس شکیلہ اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.